یہ اتنا اسٹرانگ، میں آپ کو لٹرلی پرسنل ایسے کیس سٹڈیز بتا سکتا ہوں جن کو میں نے یہ ذکر کرنے کا کہا اور دے رپورٹڈ بیک ٹو می کہ بہت فرق پڑا ہے وسوسوں پہ اور او سی ڈی پہ، اور ہمارے حالات بہت چینج ہوئے کہ ہم مسلمس پہ میجک فیل ہو جاتا ہے تو وہ بڑا حیران ہو کے پوچھتا ہے، حالانکہ دونوں نان مسلم ہیں، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ مسلمانوں پہ کیوں فیل ہوتا ہے میجک تمہارا؟ تو وہ کہتی ہے کیونکہ جو میرے وہ ہیں جو ظاہر ہے قارئین یا جو بھی شیاطین، وہ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ ان میں سے لائٹ نکلتی ہے اینڈ وی کانٹ اپروچ دیم، ان میں سے بہت لائٹ نکل رہی ہے۔ کئی لوگ کی میں نے خود سٹوری سنی کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، جب یہ سینٹینس اٹر کر دیا کہ اللہ ٹھیک ہے اگر آپ کی یہی مرضی ہے میں راضی ہوں آپ کی رضا میں، تو اولاد ہو گئی، اگلے ہی سال اللہ نے اولاد دے دی۔ کبھی کبھی ایکسیپٹ کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو مسئلہ نہ حل ہو لیکن اللہ کی طرف سے اسٹرینتھ ضرور آ جائے، اللہ کو پیار آئے گا، اللہ تعالیٰ یعنی کہے گا کہ میرا بندہ جو ہے میرے لیے تکلیف جھیل رہا ہے، تو اب اللہ کا ذمہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ پہ کسی کا ذمہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کی مدد کرے، کیونکہ اللہ الصمد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اللہ جو ہے اس کو کوئی نہیں کویسچن کر سکتا۔ لیکن قرآن میں اللہ نے بتایا کہ مومنین کی مدد کرنا میرا ذمہ ہے، کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اللہ کے بارے میں پڑھیں، یقین کریں بہت سکون ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ آپ کوئی لیکچر سنیں، آپ کا ایمان بڑھے گا، قرآن مجید جا کر کھولیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ بہت سکون ملے گا۔ اور جتنا انسان گناہوں کی طرف جائے گا وہ مزید ایکٹیو ہوگا، کیونکہ اس کی خوراک گناہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر گناہ ہو بھی گیا، دیکھیں ایک چیز کو آپ پکڑ لیں، زندگی کی روٹین بنا لیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً اچھا عمل کر لیں کوئی، اس کو آپ انشاءاللہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ کوئی اچھا عمل نہیں کرتا وہ کالا دھبا یا ریپینٹ نہیں کرتا وہ بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کہ بندے سے کوئی خطا ہو گئی خدا نہ خواستہ تو وہ فوراً سے 2 نفل پڑھ لیں اور وہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ سچی توبہ کرے کہ اس طرف ریٹرن نہ ہو۔ تو یہی طریقہ ہے قرین کو جو ہے وہ ڈاؤن کرنے کا، جتنے آپ کے اذکار سٹرونگ ہوں گے، جتنے آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ نیکیاں ہوں گی، اتنا وہ ویک ہوگا، اور ظاہر ہے کہ پھر جتنا وہ ویک ہے اتنے وسوسے انشاءاللہ تعالیٰ کنٹرول ہوں گے۔ یہ وہ دعا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، I seek refuge in Allah, the all hearing, all knowing, from shaitan, the outcast, and from his whispers, his blowing and his nafs۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اسکالرز نے یہ جو ہے من حمزہ ونفخہ ونفثہ، نفثہ، اس سے کوئی اسکالر نے اس کی سنگنگ بھی مراد لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان اپنی آواز سے متاثر کرتا ہے لوگوں کو، تو آواز کا سے مراد ہے سنگنگ، تو اس کی سنگنگ سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، شیطان کی سنگنگ سے۔ تو آج کی ساری میوزک انڈسٹری شیطان کی سنگنگ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سنگنگ سے وسوسے آتے ہیں تو اس سے بھی پناہ جو ہے وہ مانگی گئی ہے۔ اسی طرح یہ اتنا اسٹرانگ، میں آپ کو لٹرلی پرسنل ایسے کیس سٹڈیز بتا سکتا ہوں جن کو میں نے یہ ذکر کرنے کا کہا اور دے رپورٹڈ بیک ٹو می کہ بہت فرق پڑا ہے وسوسوں پہ اور او سی ڈی پہ، اور ہمارے حالات بہت چینج ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ ذکر صبح سے شام تک 100 بار کر لینا چاہیے، آئیڈیلی صبح ہی کر لینا چاہیے 100 بار، ٹھیک ہے۔ اگر 100 بار نہیں ہو سکتا تو کوئی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 10 بار کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پوائنٹ از ذرا غور و فکر سے کریں، لیکن جو اس کو 100 بار کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا A shield will be created from him from Satan on the day till night۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شیطان اس کے قریب آئے یا شیطان اس کو کوئی تکلیف پہنچائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت پاورفل ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ نبیوں کا ذکر ہے، ہر نبی کا ذکر ہے یہ، ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو آئیڈیلی صبح ہی کر لینا چاہیے، اور 10 منٹ لگتے ہیں، میکسیمم 10 منٹ، میں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک ویڈیو بھی ہے ایک راکی کی، ایک اسکالر ہیں تو راکی ہوتا ہے جو اسپرچول ہیلر ہوتا ہے، ایگزورسزم نہیں ہوتا وہ کرنے والے۔ تو ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، اس میں وہ واقعہ سنا رہے ہیں اپنا کہ ایک خاتون پہ جن آیا ہوا تھا، ظاہر ہے پوزیشن ہو جاتی ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، بڑا ریئر ہوتا ہے لیکن ہو جاتی ہے، تو اس پہ پوزیشن ہوئی تھی باقاعدہ۔
تو وہ حاضر ہو گیا. جب انہوں نے کچھ آیات پڑھیں تو وہ ایک دم سے مردانہ آواز میں عورت بات کرنے لگی اور بڑی ایگریشن میں آ گئی. تو ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ موجود تھے. تو انہوں نے اس سے کہا جن سے کہ تم اللہ کے حکم سے نکل جاؤ. تو اس نے آگے سے ایک بات کی, اس نے کہا میں ایک شرط پہ نکلوں گا کہ میں تمہارے اندر آؤں گا, اسے چھوڑ کے میں تمہارے اندر آؤں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ٹھیک ہے, نو پرابلم, آ جاؤ. تو کہتے وہ خاوند ایک دم گھبرا گیا کہ نہیں, اگر آپ میں آ گیا تو آپ کا کون علاج کرے گا, نہیں ہمیں علاج نہیں کرنا آتا, آپ یہ نہ مانیں بات. انہوں نے کہا فکر نہ کرو, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بہرحال اس کے بعد نا وہ بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ تکلیف میں تھا, ایز اف ہی واز انڈر اے لاٹ آف پین, دا جن. تو انہوں نے سے پوچھا آ نہیں رہے میرے اندر. تو اس نے پھر کہا کہ آج تم نے یہ ذکر کیا ہوا, آج تم پروٹیکٹڈ ہو, یعنی آج نہیں آ سکتا میں کیونکہ تم نے 100 بار یہ ذکر کیا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دا اسکالر. اور ظاہر ہے وہ اوتھینٹک اسکالر ہیں تو آئی ہوپ سچ ہی بول رہے ہیں, اور انشاءاللہ سچ ہی بول رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس طرح اور بڑے واقعات ہیں ایسے. ایک عورت ہے, آئی تھنک نارویجین بلیک میجیشین, ایک وچ ہے, تو اس کا اسی کی لینگویج میں پورا بیان ہے ایک پوڈ کاسٹ میں. وہ بڑا وائرل ہوا تھا وہ کلپ. رشین ہے یا نارویجین ہے, آپ سرچ کریں گے رشین وچ ایکنالوجیز کے مسلمانوں پہ بلیک میجک نہیں ہوتا, اس طرح یوٹیوب پہ لکھیں گے آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ پوڈ کاسٹ میں بتا رہی ہے. اس سے وہ پوڈ کاسٹر پوچھتا ہے کہ تم میجک کرتی ہو تو کبھی تمہارا میجک فیل بھی ہوا ہے؟ تو وہ بڑی عجیب بات کرتی ہے, کہتی ہاں مسلمس پہ میجک فیل ہو جاتا ہے. تو وہ بڑا حیران ہو کے پوچھتا ہے, حالانکہ دونوں نان مسلم ہیں. وہ اس سے پوچھتا ہے کہ مسلمانوں پہ کیوں فیل ہوتا ہے میجک تمہارا؟ تو وہ کہتی ہے کیونکہ جو میرے وہ ہیں جو ظاہر ہے قارین یا جو بھی شیاطین, وہ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ ان میں سے لائٹ نکلتی ہے اینڈ وی کانٹ اپروچ دیم, ان میں سے بہت لائٹ نکل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لائٹ آف وضو ہوتی ہے, لائٹ آف ایمان ہوتی ہے, لائٹ آف نماز ہوتی ہے. لیکن جتنا آپ اس لائٹ کو خود ختم کریں گے غلط ملت حرکتیں کر کے, جتنا انسان غلیظ رہے گا, طہارت نہیں کرے گا, جتنا وہ نمازیں چھوڑنے لگ جائے گا, ٹھیک ہے, تو وہ لائٹ دور جاتی جائے گی, ختم ہوتی جائے گی, انسان ولنریبل ہو جائے گا شیطان کے لیے, وسوسوں کے لیے. تو یہ بات ہے. تو اب اس کے کچھ دیکھیں, ابھی تو ہم نے ڈسکس کیے نا ریلیجس سلوشن میں. پہلا سلوشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں. کام ڈاؤن ایسے کریں کہ وسوسے نیچرل ہیں, ٹھیک ہے, سب کو آتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا آپ کو وسوسوں کے اوپر, تو کام ڈاؤن. مثال کے طور پہ جس بندے کو او سی ڈی ہے خدا نہ خواستہ, بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں, وہ تو نارمل کیٹیگری سے ہی نکل گیا نا, اس پہ تو فقہ ہی اور اپلائی ہوگی. سمجھ رہے نا, جیسے ایک شخص جس کا دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا, اس پہ تو فقہ کے وہ رول صحیح سے اپلائی نہیں ہوتے, تو اس کو تو ویسے ہی ریلیکس کرنا چاہیے کہ چلو لیٹ سپوز تمہارا وضو نہیں بھی ہے, انشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ ایکسٹریم کیس ہے نا, تو اس کو تو ایسے بھی ریلیکس کرنا چاہیے. تو باقی ایک اور سلوشن, اعوذ باللہ یہ جو دعا ہے یہ پڑھیں, پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھیں. اور ایک اور اسلامک سلوشن یہ کہ دیکھیں تھوڑا سا پازیٹیو تھنکنگ, اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور ایکسیپٹنس کی طرف بھی آنا چاہیے نا. ایکسیپٹنس یہی ہے نا کہ ٹھیک ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دیں, بدلے میں اگر او سی ڈی ہے بھی تو کوئی بات نہیں, اللہ کے لیے برداشت کروں گا, اللہ کے لیے برداشت کروں گی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, اکثر ایکسیپٹ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جیسے وہ میں نے آپ کو گاؤں کا واقعہ سنایا تھا نا, وہ سیلاب آیا ہوا تھا, میرے جو ایک دوست ہیں انہوں نے سنایا, ان کے گاؤں میں سیلاب آیا ہوا تھا, تو سارے پریشان تھے کہ یار نقصان بہت ہو گیا. تو وہ ایک بابا جی نے ایک سینٹینس کہا کہ دیکھو جی اگر اللہ کی یہی رضا ہے کہ ہم ڈوب کے مریں تو ہم ڈوب کے مریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے یہ جملہ بولا تو سیلاب ٹل گیا. اسی طرح کئی لوگ کی میں نے خود سٹوری سنی کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی, جب یہ سینٹینس اٹر کر دیا کہ اللہ ٹھیک ہے اگر آپ کی یہی مرضی ہے میں راضی ہوں آپ کی رضا میں, تو اولاد ہو گئی, اگلے ہی سال اللہ نے اولاد دے دی. تو اس لیے کبھی کبھی ایکسیپٹ کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو مسئلہ نہ حل ہو لیکن اللہ کی طرف سے اسٹرینتھ ضرور آ جائے, اللہ کو پیار آئے گا آپ پر. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ یعنی کہے گا کہ میرا بندہ جو ہے میرے لیے تکلیف جھیل رہا ہے, تو اب اللہ کا ذمہ ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ پہ کسی کا ذمہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کی مدد کرے, کیونکہ اللہ الصمد ہے, انڈیپینڈنٹ ہے. اللہ جو ہے اس کو کوئی نہیں کویسچن کر سکتا. لیکن قرآن میں اللہ نے بتایا کہ مومنین کی مدد کرنا میرا ذمہ ہے, یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا. ٹھیک ہے, یعنی اپنے آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ مومن میرا بندہ جب مجھ سے مدد مانگے گا تو میں اس کی مدد کروں گا. جیسے ایک صحابی تھے, دیکھیں ایمان کی حلاوت جب بندہ چکھ لے, مزہ چکھ لے نا, اور ایمان انٹر ہو جائے. اسی لیے بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. صبر اور نماز میں مدد پکڑو.
वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला, और बेशक ये मुश्किल है, सब्र और नमाज मुश्किल है, इल्ला अलल खाशीन, सिवाय उनके जो खाशीन है, खशियत वाले हैं। ठीक है, इससे पूरी एक दावा स्ट्रेटजी भी डिफाइन होती है। कुरान में कितनी गहराई है देखें। जनरली स्पीकिंग नमाज और दीन मुश्किल है, जनरली स्पीकिंग। ठीक है, क्यों मुश्किल है? क्योंकि अगर आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, खशियत नहीं है, ईमान नहीं है, तो यू वॉन्ट मेक सेंस ऑफ दैट थिंग, तो आप क्यों करेंगे? समझ लग रही? इस सेंस में मुश्किल बन जाएगी चीज़ कि आपको जब ईमान ही नहीं कि नमाज मैंने क्यों पढ़नी, तो आप क्यों पढ़ेंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप में खशियत है, अल्लाह का तारुफ सही से, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मार्फत है, आपके लिए नमाज बहुत आसान हो जाएगी, बहुत, बल्कि आपको लुत्फ़ आने लगेगा। आपका दिन नहीं गुजरेगा नमाज पढ़े बगैर, आपको चैन नहीं आएगा नमाज पढ़े बगैर। साबित क्या हुआ कि सबसे पहले किसी को दावत देनी है, अल्लाह की तरफ दावत दें, अल्लाह की मार्फत कराएं उसे। देखें, आपने किसी को अल्लाह के करीब लाना है ना, नमाज के करीब लाना है, अल्लाह की बातें करें उससे, उसको रियलाइज़ करवाएं अल्लाह तुम्हारे साथ कितना जेनरस है, अल्लाह तुम्हारे साथ कितना लीनियंट है, अल्लाह ने तुम्हें कितना कुछ दिया हुआ है। आप देखें वो खिल उठेगा, वो इंसान, उसका जो डेड हार्ट है वो ज़िंदा हो जाएगा, क्योंकि अब उसके हार्ट को रब्बुल आलमीन अपने क्रिएटर का मैसेज जा रहा है। तो फिर आप देखिए उसके लिए दीन पे अमल करना आसान हो जाएगा। ऐसे ही तो सहाबा के ऐसे वाक़यात हमें बहुत अजीब लगते हैं, लेकिन ये वाक़यात रियल हैं, और ये इसलिए इस तरह के वाक़यात मिलते हैं सहाबा के, क्योंकि ईमान की लज्जत चख ली थी उन्होंने। एक सहाबी ने दुआ की कि अल्लाह कल मैं दुश्मन का मुकाबला करूं और मैं उन्हें शिकस्त दूं। दूसरे सहाबी ने दुआ की कि अल्लाह कल मैं दुश्मन का मुकाबला करूं, मुझे शहीद किया जाए, मेरे टुकड़े टुकड़े किए जाएं, मुझे शहीद किया जाए, मेरे टुकड़े टुकड़े किए जाएं, ताकि मैं क़यामत वाले दिन तेरे आगे हाजिर होऊं और तू पूछे कि तेरे टुकड़े क्यों किए गए, तो मैं कहूँ अल्लाह तेरे लिए। और ऐसा ही हुआ, उस सहाबी को शहीद किया गया और उसके टुकड़े टुकड़े किए गए, और देखें अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल फरमाई। ये इस तरह की दुआ हम में से कोई नहीं करेगा कि अल्लाह कि मेरे टुकड़े टुकड़े किए जाएं। तो इसलिए उन्होंने किया क्योंकि उन्हें मज़ा आ गया था, लुत्फ़ आ गया था। इसी तरह एक सहाबी रो रहे थे मौत के वक्त, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप इसलिए रो रहे हैं, आप दुनिया से रुखसत होने लगे कि वक्त आ गया है? तो क्या खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि नाउ देयर विल बी नो मोर सर्दी के वज़ू। अल्लाह अकबर, अब सर्दी के वज़ू करने का वक्त गुज़र चुका है, अब गर्मी में मस्जिद जाने का वक्त गुज़र गया, अब वो जो मुशक्क़त करता था मैं दीन के लिए वो ख़त्म हो रही है। अल्लाह अकबर, यानी ये कौन लोग थे आप सोचें, सहाबा, पता नहीं कौन सा लेवल था इनका ईमान का। तो वो इसलिए रो रहे थे कि अब जो है ये लज्जतें ख़त्म होने वाली हैं, और अब जो है बस मेरे नमाज़ें पढ़ने का वक्त ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो बहरहाल ये लोग ज़ाहिर है इसलिए ऐसे थे क्योंकि ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग था और खशियत थी। इसीलिए मैं बार बार ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करें, अल्लाह के बारे में पढ़ें, यकीन करें बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। आप कोई लेक्चर सुने, आपका ईमान बढ़ेगा। कुरान मजीद जाकर खोलें, उसका तर्जमा पढ़ें, इंशाअल्लाह बहुत सुकून मिलेगा।